آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہارون صاحب بتا چکے ہیں کہ پہلے داستانیں بہت لمبی ہوا کرتی تھی, کئی مہینوں تک, کئی دنوں تک چلتی تھیں. تو پیش خدمت ہے آج کا قصہ. یہ لکھنؤ کے شہر کی بات ہے. لکھنؤ میں ایک بہت بڑی گلوکارہ رہا کرتی تھی, ان کا نام تھا خانی بیگم. خانی بیگم جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ سریلی بھی تھی. جب وہ گایا کرتی تھی تو ایک سما بن جاتا تھا. بڑے بڑے لوگ خانی بیگم کے عاشقوں میں سے تھے. ان میں بڑے بڑے نواب, رئیس اور امراء لوگ تھے. ان میں سے 2 نواب ایسے تھے جو باقاعدہ خانی بیگم سے شادی کرنا چاہتے تھے. ان میں سے ایک نواب صاحب کا نام تھا نواب باقر علی اور ایک نواب کا نام تھا نواب جمن خان. وہ دونوں بلا کے عاشق تھے خانی بیگم سے. جب بھی ملنے آتے خانی بیگم سے کہتے کہ خانی بیگم ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں. لیکن خانی بیگم بڑی چالاک عورت تھی. انہوں نے دونوں نوابوں سے وعدہ کر رکھا تھا مگر شادی کرنے کا ارادہ ان کا کسی سے بھی نہیں تھا. اب دونوں نواب اسی داؤ میں تھے کہ خانی بیگم مجھ سے شادی کریں گی, مجھ سے شادی کریں گی. لیکن خانی بیگم نے کسی سے باقاعدہ وعدہ نہیں کیا ہوا تھا. 7 دن گزرتے گئے لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے لکھنؤ کو ہلا کر رکھ دیا کہ رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے کسی نے خانی بیگم کا قتل کر دیا. پورے لکھنؤ میں کوہرام مچ گیا. خانی بیگم کا خون ہو گیا, خانی بیگم کا خون ہو گیا. داروغہ آئے, تفتیش ہوئی مگر ان کا کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ خانی بیگم کے کسی ناکام عاشق کی یہ واردات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنی عشق سے مجبور ہو کر خانی بیگم کو قتل کر دیا ہو. ایک طرف تو یہ ہوا مگر دوسری طرف وہ جو دونوں نواب تھے ان کی تو مانو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی. دونوں نواب پریشان کہ خانی بیگم نے ان سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا, دونوں نے ان کو اپنے دل میں بسا رکھا تھا مگر اب خانی بیگم اس دنیا میں نہیں تھی. ان میں جو نواب جمن خان تھے وہ ذرا تھوڑے سخت مزاج آدمی تھے, وہ جلدی ہی اس واقعے کو بھول گئے. مگر نواب باقر علی خان جو تھے وہ ذرا نازک مزاج آدمی تھے. انہوں نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا. ہر وقت روتے رہتے, اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلتے, کپڑے مائلے ہو گئے, داڑھی بڑھ گئی, کہیں نہ آتے نہ جاتے نہ کسی سے ملتے, ہر وقت خانی کی یاد میں روتے رہتے. تو کافی عرصے کے بعد ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے. جب نواب صاحب کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے. کہنے لگے کیا ہوا نواب صاحب؟ تو نواب صاحب نے ساری کہانی کہہ ڈالی کہ ایسے ایسے ہم جن سے محبت کرتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہی, بس اس کے غم میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. تو ان کے دوست ان سے کہنے لگے نواب صاحب چھوڑیے, کیسی باتیں کرتے ہیں, کسی ایک کے جانے سے دنیا تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. آپ میرے ہمراہ چلیے, شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں, تھوڑا ہوا خوری ہو جائے گی, تھوڑا طبیعت سنبھل جائے گی. نواب صاحب نہیں مانے, بڑی منتیں کی, دوستی کا واسطہ دیا. خیر نواب صاحب مان گئے. نواب صاحب کو اٹھایا, کپڑے تبدیل کیے تو ان کو ساتھ تیار کر کے لکھنؤ کے بازار کی طرف نکل پڑے. اب جی وہ ان کے دوست لکھنؤ کے بازار میں نواب صاحب کو لے کر پھر رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر کے نان بائی اور جو خان سامہ اور وہ جو کھانا پکانے والے لوگ ہوا کرتے تھے, باورچی لوگ, وہ ہر روز نوابوں کے لیے کچھ نئی ڈش ایجاد کیا کرتے تھے, کچھ نیا کھانا بنایا کرتے تھے. تو وہ ان کے دوست نواب صاحب کو لے کر ایک شاہی نان بائی کے ہاں لے کر گئے. تو جا کر بیٹھے تو اس نان بائی سے کہا کہ لاؤ میاں اگر کچھ بنایا ہے تو پیش کرو. تو اس نان بائی نے آج ہی پہلے دن ہی کچھ کھانے کے لیے کچھ نیا بنایا تھا. تو اس نان بائی نے ایک پلیٹ میں ایک روٹی نما چیز لا کر نواب صاحب کے سامنے رکھی. نواب صاحب یہ سوچ رہے تھے شاید کچھ مرغ مسلم ہوگا, کچھ شاہی بریانی ہوگی, مگر یہ روٹی نما چیز تھی جو اس سے پہلے نواب صاحب نے نہیں دیکھی تھی. خیر صاحب وہ نان بائی وہ روٹی رکھ کے چلا گیا. تو نواب صاحب نے بڑی بے دلی سے اس روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا. مگر جیسے ہی نواب صاحب نے وہ روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو ایسا لگا جیسے مانو منہ میں ذائقوں کی بہار آ گئی ہو. ان کو بہت اچھا لگا. دوسرا لقمہ توڑا, پھر کھایا, تیسرا کھایا, ان کو بہت اچھا لگا. تو کہنے لگے بھئی یہ پکوان کس کا ہے, کس نے بنایا ہے یہ؟ اب اس وہ نان بھائی جو تھا وہ ڈرتا ہوا کہیں چھپ گیا کہ کہیں نواب صاحب کو میرے یہ بنایا ہوا پکوان اگر پسند نہیں آیا تو میرا تو سر قلم ہو جائے گا. اس کو ڈھونڈا, لایا کہ چلو تمہیں نواب صاحب بلا رہے ہیں. صاحب وہ نواب صاحب کے سامنے آیا تو نواب صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ پکوان, یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ اس نے کہا جی حضور یہ گستاخی میں نے کی ہے. بھائی بہت لذیذ بنائی ہے تم نے. اچھا یہ بتاؤ تم نے اس روٹی کا یہ جو پکوان بنایا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا حضور یہ آج میں نے پہلے دن بنائی ہے, تو ویسے بھی بنانے والے سے کھانے والے کا جو حق ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو آپ نے کھا لی ہے, نام بھی آپ ہی رکھ دیجئے. نواب صاحب کچھ دیر تک سوچتے رہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے, کہنے لگے دیکھو میاں ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام خانی تھا
اور ہمارا نام باقر ہے، کیوں نہ اس پکوان کا نام باقر خانی رکھ دیا جائے؟ ارے بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ آج پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی ہمارے ایشین لوگ بستے ہیں وہ اس باقر خانی کو کھاتے ہیں تو نواب باقر علی خان اور خانی بیگم کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں، یہی ان کی محبت کی نشانی ہے۔ ارے بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آداب عرض۔ ارے واہ واہ۔